السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جو آپ سٹوری سننے جا رہے ہیں اس سٹوری کا نام ہے عظیم تلوار کا محافظ۔ ایڈورڈ پوری سلطنت میں سب سے چھوٹا سورما تھا۔ وہ ابھی چھوٹا تھا مگر بہت بہادر اور ذہین تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں سے لڑے بغیر ہی اپنے دشمنوں کو شکست دے دی تھی۔ ایک دن پہاڑوں کے درمیان گھڑ سواری کرتے ہوئے اسے ایک چھوٹا سا غار ملا۔ اندر داخل ہونے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ غار بہت بڑا ہے اور وہاں اندر ایک شاندار محل ہے۔ غار اتنا بڑا تھا کہ اسے لگا کہ شاید پہاڑ نکلی ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ ان کے درمیان وہ محل چھپا رہے۔ محل کے قریب پہنچ کر ایڈورڈ کو آوازیں آنے لگیں۔ وہ بغیر جھجکے محل کی دیواریں پھلانگ کر آوازوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کوئی ہے، کوئی ہے، ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو کی آوازیں اندر کی طرف سے آنے لگیں۔ ہم یہاں برسوں سے قید ہیں اور اژدہے کے غلام ہیں۔ اژدہا؟ ایڈورڈ نے سوچا، اور اسی وقت ایک اڑتا ہوا آگ کا گولا اس کی طرف بڑھا کہ اسے بھسم کر دے۔ ایڈورڈ نے اپنے آپ کو جھک کر بچایا اور اژدہے کو مخاطب کر کے کہا، اے اژدہے، کوئی بات نہیں جو ابھی تم نے کیا، اس کے لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں کون ہوں۔ اژدہا یہ سن کے بہت حیران ہوا۔ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی کبھی اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اور وہ بھی اتنی دلیری سے۔ تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ ننھے بونے، تم ہو کون جو میں تمہیں توجہ دوں؟ اژدہے نے غصے سے کہا۔ ایک منٹ رکو، ایڈورڈ نے کہا، یہ تو معلوم ہو گیا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں۔ میں عظیم تلوار کا محافظ ہوں، اس عظیم تلوار کا جس نے بڑے بڑے اژدہوں کو موت کی نیند سلایا ہے، اور اگر میں چاہوں تو یہ سیدھی اڑتی ہوئی تمہاری گردن کی طرف آئے گی اور تمہیں ختم کر دے گی۔ اور اسی طرح ایڈورڈ اژدہے سے بڑی بڑی باتیں کرتا رہا۔ اژدہے نے کبھی کسی عظیم تلوار کے بارے میں نہیں سنا تھا، مگر یہ سن کے اسے ڈر لگا۔ اسے یہ سن کے اچھا نہیں لگا کہ کوئی چیز اس کی گردن کاٹ سکتی ہے۔ ایڈورڈ بولتا رہا، اور ایڈورڈ نے اژدہے کو آخری بار بولا، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں کہ تم مجھ سے لڑو۔ چلو، ہم دنیا کی دوسری طرف چلیں گے۔ وہاں برف سے ڈھکا ہوا ایک پہاڑ ہے جہاں ایک بہت بڑا مینار ہے، اور اس مینار کے آخری منزل پر سنہری رنگ کا ایک بہت بڑا پنجرہ ہے جہاں ایک جادوگر نے یہ تلوار بنائی ہوئی تھی۔ وہاں یہ تلوار اپنی ساری طاقت کھو دیتی ہے۔ میں وہاں جا رہا ہوں اور 5 دن تک وہاں تمہارا انتظار کروں گا تاکہ تم میری جادوئی تلوار سے نہ لڑو، کیونکہ میں بہت انصاف پسند انسان ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی جادوئی تلوار سے لڑوں اور تمہارے پاس ایک عام سی تلوار ہو۔ یہ کہنے کے بعد ایڈورڈ ریت اڑاتا ہوا چلا گیا۔ اژدہے کو لگا کہ ایڈورڈ چلا گیا، لیکن ایڈورڈ وہاں قریب ہی ایک جھاڑی میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اژدہا جلدی سے اڑ کر غار سے باہر آ گیا اور اس نے دنیا کی دوسری طرف جانے کا سفر شروع کر دیا، جس میں سے 1 مہینہ لگا۔ ادھر ایڈورڈ کو جب یقین ہو گیا کہ اژدہا اب دور چلا گیا ہے، تو وہ چھپا ہوا تھا جس جھاڑی میں وہاں سے نکل آیا اور محل میں داخل ہو کر سارے قیدیوں کو آزاد کرا دیا۔ ان میں سے کچھ برسوں سے اژدہے کی قید میں تھے۔ جب وہ سب اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے تو سب ایڈورڈ کی ذہانت کے قائل ہو چکے تھے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال بچوں آ رہا ہوگا، اژدہے کا کیا بنا؟ وہ جب دنیا کی دوسری طرف جا رہا تھا تو جب وہاں پہنچا تو وہاں پہ ایک بہت اونچا
برفانی اور برف سے پوش پہاڑ تھا جس کی بلندی پر ایک بہت بڑا مینار تھا، اور اس کی آخری منزل پر واقعی ایک سنہری پنجرہ موجود تھا۔ وہ اژدہا اس پنجرے میں پھنس گیا اور اس سے باہر نہیں نکل پایا اور انتظار کرنے لگا اس دن کا جب ایڈورڈ جیسے کوئی ذہین اسے اپنی ذہانت سے آزاد کرائے گا۔ اس پنجرے میں آزادی کا خواب دیکھتے ہوئے اژدہا یہی سوچتا رہا کہ واقعی ذہانت سے کوئی عظیم تلوار نہیں۔ آپ اپنے ذہانت سے اور اپنی عقل سے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کر سکتے ہو اور ان سے چھٹکارا پا سکتے ہو۔ بچوں، اپنی عقل کا استعمال کیا کریں، نہ کہ اپنے دل کا استعمال کیا کریں۔